ہم نے ان لوگوں پر جو حصے بکھرے کرنے والے ہیں، جنہوں نے کر دیا قرآن مجید کو ٹکڑے ٹکڑے، بس قسم ہے آپ کے رب کی، ضرور بھی ضرور پوچھیں گے ہم ان سب سے اس چیز کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے۔ سو آپ کھول کر بات پہنچاتے رہیے جو آپ کو حکم دیا گیا، اور مشرکوں کی پرواہ نہ کیجیے، بے شک ہم ہی آپ کو کافی ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 90 سے لے کے 95 تک یہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو لوگ علم وحی کی قدر نہیں کرتے، چاہے وہ علم وحی تورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ علم وحی زبور کی شکل میں ہو، انجیل کی شکل میں ہو، قرآن مجید کی شکل میں ہو، یا وہ علم وحی حدیث پاک کی شکل میں ہو۔ علم وحی کی ناقدری کرنے والے لوگ، ان کا تذکرہ فرمایا، پھر اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی، تسلی دی، فرمایا کہ ہم نے تورات، انجیل، زبور پہلی کتابیں اتاری، لیکن ان لوگوں نے ان کے حصے بکھرے کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کو تقسیم کر دیا، جو حصہ مرضی کے مطابق اس کو مانا، جو خواہش کے مطابق نہیں اس کو نہ مانا، اور جو ان کی تحریفات، جو انہوں نے خود تغیر تبدل کیا، جو اس کے مطابق اس کو مانا اور جو اس کے مطابق نہیں اس کو نہ مانا۔ یہ ان لوگوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا کام تھا، اور یہودی عیسائیوں نے یہی کام قرآن کے ساتھ بھی کرنا شروع کیا کہ قرآن کی جو بات تورات، انجیل، زبور کے بھی مطابق ہو اور ان کی خواہش تمنا کے بھی مطابق ہو تو کہتے ہاں یہ بات قرآن کی ٹھیک ہے، یہ ہم مانتے ہیں، اور جو بات قرآن مجید کی ان کی خواہشات تمنا کے مطابق نہ ہو، یا تورات، انجیل جو وہ محرف شدہ، جن کی وہ تحریف کر چکے تھے، اس کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ اس کو نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کافر لوگوں نے قرآن مجید کے بارے میں جو مختلف نظریات اختیار کیے تھے، یہ بھی قرآن مجید کی ایک تقسیم تھی، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا تھا۔ بعض کہتے تھے کہ یہ جادوگر کا کلام ہے، بعض کہتے تھے کہ یہ شعراء کی شاعری ہے، بعض کہتے تھے کہ مفتری کا افتراء ہے، بعض کہتے تھے کہ اس کے اندر کذب ہے، مختلف قسم کے نام قرآن کو دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی اپنا حال سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں مکہ میں آنے لگا تو جس راستے سے میں جاؤں آگے سے کوئی بندہ قاصد ملے کہ خیال کرنا یہاں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس کی باتیں نہ سننا۔ دوسرے راستے جاؤں، خیال کرنا یہاں ایک بندہ آیا ہوا ہے، وہ بڑا الیاذ باللہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی باتوں سے بچ کے رہنا۔ تیسرے راستے والا کچھ اور کہتا، چوتھے راستے والا کچھ اور کہتا، پانچویں والا کچھ اور کہتا، یعنی مقصد سب کا قرآن سے متنفر کرنا تھا، صاحب قرآن سے متنفر کرنا تھا، لیکن بات ہر ایک کی الگ الگ تھی۔ کوئی قرآن کو جادو کہہ رہا تھا، کوئی قرآن مجید کو کذب کہہ رہا تھا، کوئی قرآن مجید کو شعر کہہ رہا تھا، کوئی قرآن مجید کو افتراء کہہ رہا تھا، تو کوئی اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں کہہ رہا تھا۔ اس طریقے سے ایک بات سب کی نہیں تھی، الگ الگ بات تھی۔ یہ بھی قرآن مجید کو بانٹنے والی بات ہے، اس کے حصے بکھرے ٹکڑے کرنے والی بات ہے۔ اور اب جو امت محمدیہ ہے یہ بھی حصے بکھرے کیے ہوئے ہیں۔ ایک اس لحاظ سے قرآن مجید کا حکم تو سارا اللہ کا حکم ہے، سب برابر ہے، لیکن کسی کو مان رہا ہے، کسی کو نہیں مان رہا، ایک پر عمل کر رہا ہے، ایک پر عمل نہیں کر رہا۔
اور کسی کو ایسے مان رہا ہے جیسے قرآن میں آیا، جیسے اللہ نے فرمایا، اور بعض کو مانتا ہے لیکن اس میں اپنی من مانی تعویلات کرتا ہے، اپنے معنی معانی اور مطالب بیان کر کے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یوں ہے، تو اس طریقے سے مروڑ کے اس کو بات کی کچھ اور بات بنا دینا، یہ آج امت محمدیہ کے اندر بھی یہ بیماری چل رہی ہے۔ گویا یوں کہیں کہ لفظی تحریف تو نہیں کر سکتے لیکن معنوی تحریف قرآن مجید کی کرنے کی آج بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے ان لوگوں پر کتابیں اتاری جنہوں نے اپنی کتابوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے تھے، حصے بکھرے کر لیے تھے، مختلف لحاظ سے کسی کو مانا کسی کو نہ مانا، کسی کو آگے تبلیغ کی کسی کی نہ کی، تو جیسے انہوں نے کیا تھا ہم نے ان لوگوں پر جیسے اتاری تھی کتاب، تو ایسے ہی آپ لوگوں پر قرآن مجید اتارا ہے۔ لیکن الذین جعلوا القرآن عظیم، یہ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، قرآن کے اندر بھی کوئی بات مانی کوئی نہ مانی۔ اس کی تقریباً 5 توجیحات علماء مفسرین نے کیا ہے کہ بھی کس طریقے سے لوگ قرآن مجید کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، مضامین کے لحاظ سے، یا پہلی کتابوں کے ساتھ تطبیق کے لحاظ سے۔ تو فرمایا فَوَرَبِّكَ، اب اللہ پاک نے کتنی بڑی قسم اٹھائی کہ تیرے رب کی قسم ہے، فَوَرَبِّكَ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہے، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب سے پوچھیں گے۔ ایک وقت آئے گا یہودیوں کی کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جائے گا تورات کے ساتھ کیا حشر کیا، عیسائیوں سے پوچھا جائے گا انجیل کے ساتھ کیا حشر کیا، مسلمانوں سے پوچھا جائے گا قرآن کے ساتھ تم نے کیا حشر کیا۔ اللہ کا کلام تھا، قرآن تھا، تمہارے پاس آیا تھا، اور تم نے قرآن کی کون کون سی بات کو مانا تھا، کون کون سی بات کو نہیں مانا تھا۔ اب علماً ماننا، عملاً ماننا، اعتقاداً ماننا، یہ سارے الگ الگ ایک میدان ہیں کہ بندہ عقیدے کے لحاظ سے بھی قرآن میں پختہ ہو، عمل کے لحاظ سے بھی قرآن میں پختہ ہو، جو اللہ نے حقوق رکھے ہیں قرآن مجید کے ان کو ادائیگی کے لحاظ سے، ادائیگی تو دور کی بات، آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے ہم پر حق ہیں کتنے، قرآن مجید کے ہم پر کیا حق ہیں، کلمہ طیبہ کے ہم پر کیا حق ہیں۔ ہاں یہ تو پتہ ہے عورتوں کو کہ ہمیں خامند کے کیا حقوق ہیں، خامند کے ہم پر، ہمارے خامند پر، اور فلاں کے ہمسائے کے ہم پر، ہمسائے کے ہم پر، ہمارے ہمسائے پر، ان کا تو شاید پتہ ہو کسی کو، کاروبار کا تو پتہ ہو کہ حقوق کیا ہیں، لیکن یہ پتہ مسلمان کو نہیں ہے کہ کلمے کے میرے اوپر کیا حق ہیں، قرآن کے میرے اوپر کیا حق ہیں، نماز کے میرے اوپر کیا حق ہیں، خود اللہ کے میرے اوپر کیا حق ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اوپر کیا حق ہے، اس کا پتہ، اور اس کو سیکھنے کے خیال بھی نہیں آتا، سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اولاد چاہتی ہے ماں باپ میرے حق ادا کرے، ماں باپ چاہتے ہیں اولاد ہمارے حق ادا کرے، بیوی چاہتی ہے خامد میرے حق ادا کرے، خامد چاہتا ہے بیوی میرے حق ادا کرے۔ اسی طریقے سے ہمسایہ دوسرے ہمسائے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، ہر شعبے والے حکومت سے اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے یہ حقوق ہیں، ہمارے یہ حقوق ہیں، یونینیں بنی ہوئی ہیں، مستقل تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اپنے حقوق مانگنے کے لیے۔ کبھی یہ بھی دیکھا کہ میرے اوپر بھی کلمے کا حق ہے جو میں پڑھتا ہوں، میرے اوپر قرآن کا بھی حق ہے جس کو میں مانتا ہوں، میرے اوپر نبی کا بھی حق ہے جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، میرے اوپر خود اللہ کا بھی حق ہے جو رات دن میری نگہبانی کر رہا ہے۔ کبھی یہ بھی خیال آیا؟ تو اس لیے فرمایا ہم ان حقوق کے بارے میں ضرور بالضرور، ایک تو فاوا رب کا قسم کافی تھی، پھر قسم اللہ کی ذات کی جس سے بڑی کوئی ذات ہے ہی نہیں، اور اس کے بعد آگے لنسألن میں 3 تاکیدیں ہیں، لام بھی تاکید کا ہے، نون تاکید ثقیلہ جو ڈبل تاکید ہے وہ بھی تاکید کا ہے، قسم الگ کھا لی، 3 تاکیدیں الگ کر لی۔ ذات کون ہے کہنے والی؟ اللہ کی، جس کا اشارہ ہی کافی تھا، جس کا اشارہ ہی کافی تھا، وہ ذات ایک بات کرے، قسم کھا کے کرے، اور سب سے بڑی قسم کھا کے کرے، پھر 3 تاکیدوں کے ساتھ کرے،
اور ہمارے جسم پر جوں تک نہ رہیں گے. پتہ نہیں چلا کہ کوئی بات ہوئی، کوئی مکھی آئی بیٹھی تھی کہ اڑ گئی. پرواہ ہی نہیں ہوتی ہمیں کہ قرآن کتنی زوردار انداز میں ہم سے بات کر رہا ہے، کتنا قرآن ہم سے کس انداز سے تقاضا کر رہا ہے. اللہ نے قرآن میں جتنے خطابات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے وہ حضور کی امت کے ہر فرد سے کیے. فَوَرَبِّكَ کا حضور کی ذات سے خطاب ہے. یہ خطاب حضور کے واسطے سے مجھ سے بھی ہے، یہ خطاب آپ سے بھی ہے. ایک ایک امتی سے الگ الگ خطاب ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے. قرآن صرف اس زمانے کے نہیں تھا، قرآن قیامت کی صبح تک ہے. یہ قسم جیسے اس وقت کسی کو خطاب کر کے بات کی جا رہی تھی، آج بھی یہ قسم ہم میں سے ایک ایک کو خطاب کر کے کہی جا رہی ہے. فَوَرَبِّكَ آپ کے رب کی قسم ہے کہ ضرور بھی ضرور ہم ان حقوق کے بارے میں پوچھیں گے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ بس آئے اور دنیا میں رہ کے چلے گئے، مر گئے، مٹی ہو گئے. اما کانوا یعملون کس چیز کے بارے میں پوچھیں گے؟ جو تھے وہ عمل کرتے. لہذا کسی کی روح رعایت کیے بغیر فصدع خوب کھول کر کے بڑی وضاحت کے ساتھ بغیر کسی لگی لپٹی کے. اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ویسے اگر بیان سٹیج پہ کھڑ کے علماء کو کرنا ہو کہ ہم اللہ کے نبی کے وارث ہیں، ہم اللہ کے دین کے وارث ہیں، ہم اللہ کے نبی کے غلام، پھر یہ باتیں بھی ہمارے لیے ہیں. وہ ہدایات یہ سورہ حجرات کے اندر جو تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان ہوئے، تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ آج کے زمانے میں وہ آداب امت کے لیے، علماء کے لیے ہے. لیکن علماء کو بھی تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کسی کی رعایت نہیں کرنی، بغیر کسی لگی لپٹی کے ڈنکے کی چوٹ پہ حق بات کو خوب وضاحت سے بیان کرو. کسی کو بھلی لگے یا بری لگے، کوئی تمہاری تعریف کرے یا مذمت کرے، بغیر کسی اس کے روح رعایت کے. تو فرمایا فصدع. یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا بیان کر، وہ لفظ نہیں لائے. فصدع اس کی گرامر میں چلا جائے انسان تو کسی بال کی کھال اتارنا اور اس کو وضاحت سے مزید واضح سے خوب تر واضح کر کے بیان کرنا، مکمل کھول کھول کے بیان کرنا. بما تؤمر اس چیز کو جس کا آپ کو حکم دیا گیا. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور باقی کافروں کی پرواہ ہی نہ کیجیے کہ مجھے گولی مار دیں گے، مجھے یہ کر دیں گے، مجھے وہ کر دیں گے. کچھ بھی نہ سوچئے کہ انجام کیا ہوگا. جو اللہ کا حکم ہے وہ کر دیجیے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ باقی مشرکین آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ہم آپ کو کافی ہیں. جب اللہ گارنٹی دے رہا ہے تو پھر کون ہے جو باز بھیگا کر سکے؟ ہاں وہی ہوگا جو میرے اللہ کو منظور ہے. اس لیے فرمایا إِنَّا كَفَيْنَاكَ ہم ہی آپ کو کافی ہیں. المستعیدین ان لوگوں کے مقابلے میں جو آپ کا ٹھٹھا مذاق اڑانے والے ہیں، یہ جو آپ کے بارے میں عجیب عجیب جملے کستے ہیں. اہل حق کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنے جملے، کتنی باتیں قرآن کے اندر ہیں، حدیث کے اندر کیا کچھ نہیں کہا لوگوں نے. تو آج اگر ہم یہ کہیں جی ہم فلاں علاقے میں گئے، لوگ ہمارے بتاں بھی نہیں کھولنے دیتے، بڑا اکرام ہوتا ہے. جب اکرام ہوگا تو دین کی روح نکل جائے گی. جب مجاہدہ ہوگا پھر دین کے اندر روح ہوگی. دین کا کام قربانی کے ساتھ ہو، مجاہدے کے ساتھ ہو. اگر میں کسی علاقے میں جو لوگ پور نشاور کریں، رانجھا ہردہ سانجھا، اب تو ہم عالم زیادہ سمجھتے اسی کو ہیں، وہ بڑا کام کا عالم ہے، شیعہ بھی اس کو مانتے ہیں، فلاں بھی اس کو مانتے ہیں. تو جس کو باطل بھی مانتا ہے وہ عالم کیا ہوا؟ باطل نبی کو نہیں مانتا. تو باطل اگر کسی عالم کی تعریف کر رہا ہے تو عالم یا اس کے معتقدین پھول جائیں کہ یہ بڑے عالم ہونے کی دلیل ہے. یہ اس کے بغیرت ہونے کی دلیل ہے، یہ اس کے دینی مداہنت کی دلیل ہے. ورنہ عالم حق بیان کرے گا اور کفر چڑھے گا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لا خیر فی من لیس یعرف حاسدہ اس عالم میں کوئی خیر ہے ہی نہیں جس کے مخالف نہیں. عالم جب حق بیان کرے گا تو دوسری طرف سے پکی بات ہے ایک باطل کا طوفان کھڑا ہوگا. اور اگر وہ بھی راضی کیا کہتے ہیں، راضی رہے رحمان بھی نہ ہو ناراض شیطان بھی. یہ جہاں بات چلے گی وہاں دین کا کام نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہم نبی سے بڑے با اخلاق نہیں ہیں، نبی سے بڑے علم و حوصلے والے علم والے ہم نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ کی سنت یہی ہے کہ دین کا کام قربانی سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر قائم رکھے اور دین کی بات بغیر کسی روح رعایت کے اپنے آپ سے بھی بندہ کہے اور اپنے ماحول اڑوس پڑوس میں بھی کہے۔ اللہ پاک توفیق عمل عطا فرمائے۔